کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ سامعین محترم، آج کی یہ ریلی اس بدبخت کے خلاف کہ جس نے قرآن حکیم کو جلایا، اس نے صرف ایک قرآن حکیم کو نہیں جلایا بلکہ پوری امت مسلموں کے دلوں کو پتھر پہ جلایا ہے۔ کیوں؟ صرف دل نہیں، اس نے پوری امت مسلموں کے سینے کو جلایا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ قرآن ہے جو ہر مومن مسلمان کے سینے کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ قرآن جس سینے کے اندر آتا ہے اس کو نور علی نور کر دیتا ہے، اور انسان جس نے یہ حرکت کی ہے وہ سمجھ رہا ہوگا میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے مسلمانوں کو تکلیف دی ہے۔ اے بدبخت کمینے انسان، تو نے قرآن مجید کو جلا کر یہ جو ناپاک جسارت کی ہے، ناپاک حرکت کی ہے، یاد رکھو اس دنیا میں بھی تجھے کیسرے کردار تک پہنچانے کے لیے کوئی غازی ملتان پہنچے گا، کوئی غازی الدین شہید پہنچے گا، لیکن اگر تو بچ بھی گیا کسی گلے میں پہنچ گیا، موت سے نہیں بچ سکے گا۔ جب موت سے نہیں بچے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تجھے پتہ چل جائے گا، جب میدان محشر میں جائے گا تجھے پتہ چل جائے گا۔ مسلمان، ہماری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے اگر ہماری حکومت غیرت کرے، غیرت کی گولی کھائے۔ ہم امید کرتے ہیں اپنے اداروں سے، ایجنسیوں سے، اپنی حکومت سے، وزیر اعظم صاحب جتنے بھی حکومت کے عہدیداران ہیں تمام سے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا سخت ایکشن لیں گے۔ اگر نہیں لیں گے کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر خواہی تو مسلمان دستن نیست ممکن جلوہ قرآن دستن۔ اگر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو یہ قرآن کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ، ہمارا وزیر اعظم ہو، ہمارا تہاڑی لگانے والا ہو، جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کی رسالت کے قائل ہیں۔ جو رسول کی رسالت کا قائل ہے وہ قرآن کی عظمت کا ضرور قائل ہے، کیونکہ قرآن یہ کسی پیر کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی فقیر کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نبی نہیں، نبیوں کے سردار کے سینے پہ نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اور جتنا اس کا مقام ہے، جتنی اس کی عظمت ہے، اتنا ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کی غلامی کے لیے جان دے دیں گے۔ ہم میں جتنے بھی بندے آئے ہیں ہر کا دعویٰ ہے نا ہم جان دے دیں گے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے ہمارے سامنے وہ بدبخت بندہ آ جائے ہم اس کو کیسے کتاب تک پہنچا دیں گے، لیکن یہاں پر جو یہ نوبت آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسی تقریر سنیں جس کے اندر ہمیں ابھارا جائے، ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ خطیب ایسے بیان کرتے ہیں کہ جنت میں پہنچا دیتے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی جب ایسے بیان سنیں گے تو پھر یہی حال ہوگا، جب ہم عمل سے خالی ہوں گے، خالی نعرے لگانے والے ہوں گے، یہی حال ہوگا۔ اگر حقیقت کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں ایسا مشن لے آئے جیسا مشن ہمیں بابا رضوی لے کر گئے ہیں۔ کیوں؟ ان کا مشن یہ نہیں تھا کہ میں حکومت میں ہوں، میرا بیٹا سعد ہے، میرا بیٹا انس ہے، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ان کا مشن یہ تھا کہ تخت پہ نبی کا دین آنا چاہیے اور بندے کا آجدار ختم نبوت، آجدار ختم نبوت، سب نبی حق کے لیے ہے، جتنے جوش کے ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ کی یہ پریشان نہ تعداد کم ہے، یہ وقتوں کی بات ہوتی ہے، یہ عزت کی بات ہوتی ہے۔ رب جس کو چاہتا ہے اپنے نبی کی عزت کے لیے چنتا ہے، اپنی کتاب کی عزت کے لیے چنتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں کتوں کا دنگل ہوتا ہے وہاں رش ختم نہیں ہوتا، جہاں پر چنجریوں نے ناچنا رش ختم نہیں ہوتا، جہاں قرآن کی عظمت کی بات آ جائے لبیک والے جائیں گے، پورا تنظیم جائے گی، بھائی قبر کے اندر صرف لبیک والوں نے نہیں جانا۔
سامعین محترم، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، صرف سوچنا چاہیے ہر بندے کو جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہے، اس بندے سے میں سوال کرتا ہوں، بھائی اگر تیری بہن کو کوئی غلط بات کر دے، تیری ماں کو غلط بات کر دے، تیرا دل کرتا ہے پورے جذبہ لے آ جائے، میری مدد کرے، میں اس کے دانت توڑ دوں، میں اس کے جبڑے چیر کے رکھ دوں، ارے قرآن اتنا کمزور ہو گیا ہے، قرآن کو آپ نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، آپ اپنے کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، آپ اپنی بنیادی کاموں میں مصروف ہیں، بھائی یہ جو چند دنوں میں پیر مظفر شاہ صاحب کی قیادت کے اندر پہنچے ہیں، انہیں کم نہ سمجھنا، اگر اللہ نے قبول کر دیا انصاف کی بخشش کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے، اور ہمارا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں ہوتا، تنگ کرنا نہیں ہوتا، یہ جو ریلی نکالی جاتی ہے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری یہ آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، کیوں؟ ہمارے بندے حکومت میں نہیں ہوتے، وہ لوگ کون سیاسی آیا ہے ہمارے جلسے میں، کیا ہمارے باپ کا مسئلہ تھا؟ چلو یار لبیک کا ذات کا مسئلہ تھا، میں کہتا ہوں بھائی صاحب کو چھڑانا ہو کوئی سیاسی لائے، بھائی صاحب گرفتار ہونا کوئی سیاسی لائے، لیکن یار جب نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے، جب نبی کے صحابہ کی ناموس کا مسئلہ ہو، نبی کی آل کی ناموس کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، ہر غیرت مند کلمہ کو سنانا چاہیے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ قیادت لبیک کی ہے، بھائی قیادت کو چھوڑو، تم دیکھو مشن کیا ہے، مشن یہ نہیں ہے کہ لبیک ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہے، یا پھر اپنے ووٹ اکٹھے کرنے آئی ہے، ووٹ یہاں پہ نہیں، ہم اپنے ووٹ اللہ کی بارگاہ کے اندر ڈال رہے ہیں کہ مالک خالق ہمارے عمل کو ہمارے لیے جنت کے اندر داخلہ کا سبب بنا دے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک کائنات، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں کہ ہم اس کی جو ہے وہ چپڑوں کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو چیر کے رکھ دیں، لیکن مالک ہم کو ایسا کرنے کی طاقت مانگتے ہیں۔ مالک وہاں پہ جو تیرے بندے موجود ہیں، مالک ان کے اندر یہ غیرت پیدا فرما کے اس بندے کو کیسے کی طاقت دے۔ اے مالک کائنات، ہم لوگوں کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک تیری کتاب کے اوپر مشکل وقت ہے، لیکن میں رک کر کے آپ سے بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جو فرمان سیدی و مرشدی و سندی و آقائی و مولائی قبلہ پیر محمد کرم چند شاہ نظری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے لفظ ذکر قبلہ پیر محمد امین مسناد شاہ صاحب نے ایک دفعہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید جلائے گئے، آپ نے ریلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ ریلی نکالنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری غیرت ایمانی کو جھنجھوڑنا ہے، تاکہ کفر کو پتہ چلے کہ ہم نے قرآن کو جو چلایا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ اس سے مسلمان خاموش نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مستقل حال نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ ایک مرتبہ قرآن کو جلاتے ہیں، تو میں سے ہر بندہ قید کرے میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ کون کون کہتا ہے حافظ قرآن بناؤں گا؟ بھائی یہاں پر کھڑے ہو کر ہر بندہ یہ عہد کر لے، اے مالک السماء، ہم تیری کتاب کی حفاظت کے لیے اپنی اولادیں پیش کریں گے۔ مالک کائنات، ہم تیری قرآن کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑے ہم دے دیں گے۔ اگر کوئی عمل حق نہیں ہوتا، قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم علماء کرام کی سنیں، اس کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ جو کتاب ہے یہ قرآن کریم ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل ضابطہ حیات۔ یہ میرے پاک محبوب علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن تھے، اور یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہم دیکھتے ہیں، اب وہ ہمارے تک تو نہیں پہنچا، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے نبی کے سینے اندر میں نازل ہوئے۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام آپ کے سینے اندر پہ نازل ہونے والا قرآن ایک مشکل وقت میں ہے، تو آپ تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ آئے ہیں، ہر ایک بندہ قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے اپنی جان پیاسے قطرے تک تیار ہے، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے کام کریں۔ اللہ تمام کان اپنی بارگاہ کے اندر مرحوم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔